السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں کل کی آیات کو دوبارہ آپ کے ساتھ دہراؤں گی، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے بات صحیح سمجھی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور کا کیا معنی ہے؟ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں نور کا لفظ نور کے معنوں میں بھی اور پھر منور کرنے کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ تو یہ جو منور کا معنی ہے یعنی نور بخشنے والا یا روشن کرنے والا، اس معنی پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آسمان و زمین اسی کے دم سے ہیں۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ یہ آسمان ہوتے اور نہ یہ زمین ہوتی، اور نہ ہی یہ آسمان و زمین کسی کام کے قابل ہوتے۔ تو بنانے والا بھی وہ ہے اور ان سب چیزوں کو راہ دکھانے والا، کام سکھانے والا وہ بھی وہی ہے۔ تو پھر منور بمانا ہادی کے بھی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود بھی نور ہے۔ اس کی دلیل میں بخاری کی روایت میں آتا ہے، تہجد کی جو دعا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور پھر وہ حدیث بھی کہ حجابُهُ نور، اس کا حجاب نور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، جب کوہ طور پر گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا بھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اس جبل پر تھوڑی سی روشنی ہی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ معراج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، لیکن وہ کیسا نور ہے، کیا چیز ہے، وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ وہ کیفا کی بات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پاتا ہے۔ وہ نور ہے، کیسا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، اور نہ ہی ہماری نگاہیں اس کو دیکھ سکتی ہیں اور پا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نور، اس کا حجاب نور، اس کی آیات نور، اس کے رسول کے لیے بھی نور کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ بھی روشنی پھیلانے والا ہے۔ تو اس نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ بھی کیا ہے؟ نور۔ وہ نور کیا ہے؟ مثل نورہ، یعنی اللہ کے نور کی مثال یا اللہ کی ہدایت کو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ مومن کے دل میں۔ اور مومن کے دل میں وہ ہدایت کس طرح ہے، اس کے پھر اثرات مومن کی اپنی ذات پر اور آس پاس پر کیا ہیں، اور اس نور کے ملنے سے ایک انسان میں کیا فرق آتا ہے۔ تو اس کو مثال سے واضح کیا گیا کہ کمشکات۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس طرح یہ الفاظ لکھ لیں اور آگے پھر اس سے مراد لکھ لیں تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے مشکات لکھ لیں اوپر، پھر نیچے مصباح لکھیں، پھر زجاجہ، پھر زیتونہ، پھر زیت، ٹھیک ہے؟ یہ جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے جن سے مثال دی گئی ہے، تو مشکات کی طرح ہے، یعنی اس بات کو کچھ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مشکات ہو، طاق ہو۔ اب یہ طاق کیا چیز ہے؟ سینہ۔ فیہا مصباح، مصباح کیا ہے؟ چراغ، لیکن چراغ سے مراد کیا ہے؟ دل۔ دیکھیں نا، سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے نا۔ اس دل کے اندر یہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ جو مومن کا دل ہے، قلب مومن میں یہ
نور آتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ہدایت آتی ہے، ایمان آتا ہے، اور پھر وہ چراغ محفوظ ہے کس کے اندر؟ زجاجہ کے اندر، یعنی اس کی مزید استعداد، اس نور کی مزید چمک یا اس کو پروٹیکشن کس سے ملتی ہے؟ زجاجہ سے۔ تو یہ جو زجاجہ ہے یہ دراصل اس کا علم اور ایمان ہے۔ جو ایمان ہوتا ہے انسان کے اندر یا جو ہدایت ہوتی ہے وہ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ جتنا اچھا شیشہ ہوگا، جتنا اچھا ماحول، جتنا اچھا علم، جتنی اچھی انوائرمنٹ ملے گی، اتنی ہی زیادہ اس ایمان کی روشنی جو ہے اس کو پھیلنے کا موقع ملے گا، اس کے اپنے پھر اثرات ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے، چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرکب مثال ہے، یعنی ایک بات سے کئی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو چراغ ہے اس کو مسلسل غذا مل رہی ہے، تیل مل رہا ہے، کس سے؟ زیتون کے مبارک درخت سے۔ یہ جو تیل ہے یہ کس چیز کا تیل ہے؟ یہ بھی ایمان اور ہدایت کا تیل ہے، جس سے وہ چراغ جلتا رہتا ہے، یعنی دل روشن رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے جسم میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر دل روشن ہے تو ہر چیز صحیح نظر آئے گی۔ انسان اس زمین پر، اس دنیا میں اپنا مقام بھی صحیح پہچانے گا، اپنی حیثیت کو بھی صحیح جانے گا، اللہ کی معرفت بھی اس کو نصیب ہوگی، اسے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے وہ بھی اس کے اندر سے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوگا، اس کے اندر ایک روشنی ہوگی جو اس کو راہ دکھائے۔ اور اگر یہ نور مدھم ہوا یا یہ نور ٹمٹماتا ہوا یا یہ نور بجھ گیا، اگر اللہ یہ ایمان اور توفیق اور استعداد اور صلاحیت اور پوٹینشل لے لے تو پھر دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں کہ جو انسان کو یہ سب کچھ عطا کر سکے۔ اصل ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہمارے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے ہمیں؟ کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اس معاملے میں کوئی بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا۔ مستقل طور پر ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم ہر روز کیا کرتے ہیں؟ دن میں کم از کم 5 دفعہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کیا؟ نماز۔ اور اس نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کا اظہار کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن بتاتے ہیں اور پھر مزید اس سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں اسی حیثیت میں استقامت دے کہ ہم تیرے ہی بندے بن کر رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی جو ایمان ہے وہ بھی زیت ہے، ٹھیک ہے نا، جو دل کو کیا بخشتا ہے؟ روشنی بخشتا ہے۔ تو وہ ذریعہ بھی ہے اور پھر وہ چمک بھی ہے۔ تو اگر اس کو آگ نہ بھی لگے، نہ بھی چھوئے، یعنی مزید علم نہ بھی ملے بہت، تو بھی اس کے اندر اس نور ایمان کی اپنی بھی ایک چمک ہے۔ علم اس چمک میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے مواقع نہ بھی ہوں تو بھی فطری روشنی، ایمان کی روشنی، اللہ کی محبت کی روشنی انسان کو اچھے برے کا فرق بتا دیتی ہے۔ اسی کو پھر فرقان بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک میزان ڈال دیتا ہے، ایک فرقان ڈال دیتا ہے اور دین کی سمجھ دے دیتا ہے انسان کو، اور پھر انسان اس روشنی میں اپنا سفر طے کر سکتا ہے۔ اور نور علی نور، ایک نور پر دوسرا نور۔ تو پہلا نور کیا ہے؟ نور فطرت یا نور ایمان، اور پھر اس کے ساتھ مزید علم اور ہدایت جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے۔ جتنا جتنا انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اتنی اس کو غذا اور ملتی جاتی۔ جتنا آپ کا ظرف وسیع ہوگا، جتنی آپ کی طلب زیادہ ہوگی، اس کے مطابق آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کی یقین اور اللہ سے تعلق کے اندر جو مضبوطی ہے وہ آئے گی۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھایا گیا تھا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی اور پھر اس سے وادیاں بہہ پڑی اور ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لیا اور وہ بہہ نکلا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نور بخشنے والے ہیں، لیکن پھر یہ ہر ایک کی اپنی طلب ہے اور اپنی چاہت ہے
کہ وہ اس میں سے کتنا حصہ لینا چاہتا ہے. فی بیوت اذن اللہ، تو فی بیوت گھروں میں کیا ہے؟ گھروں میں لوگ ہیں. گھر کون سے؟ مسجدیں. جی مراد اس سے کہ مسجدوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو اللہ سے خود کو وابستہ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے. وہ کہاں جائے گا؟ وہ لازماً تلاش کرے گا وہ گوشہ، وہ جگہ کہ جہاں اس کو اس کا رب ملے. تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیا جائے. کیا بلند کیا جائے؟ مسجدوں کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے. کس وجہ سے؟ کہ وہ بہت اونچی بنائی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور پھر صرف صفائی ستھرائی کا ہی لحاظ نہ ہو بلکہ ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی نماز، دعا، عبادت، تلاوت، قرآن کا سیکھنا سکھانا، یہ سب کچھ ہو. کیونکہ یہ ذریعہ ہے کس کا؟ اس ایمان میں اضافے کا، اس روشنی میں اضافے کا. ایسے لوگ صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. اور تسبیح سے مراد کیا ہے یہاں؟ نماز بھی اور ذکر بھی، یعنی عام ذکر بھی مراد ہے اور نماز بھی مراد ہے. اگر نماز مراد ہو تو کون سی نمازوں کی طرف اشارہ ہے؟ فجر اور عصر. ان دو ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دن کا آغاز اور اختتام ہے ایک طرح سے ان سے. اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ من صلی البردین، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں، یعنی اشارہ ہے فجر اور عصر کی طرف، پڑھی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک چیز دوسرے کے ساتھ مسلسل کنیکٹڈ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ نور کہاں پایا جاتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت، یعنی جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا دنیا میں مسجدوں کے باہر حال کیا ہوتا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ، کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تجارت کہی گئی، پھر خرید و فروخت کہی گئی. تجارت تو ایک عمومی چیز ہے نا، بزنس. خرید و فروخت کیا ہے؟ کہ سودا طے پا رہا ہے، یعنی نیگوشیشن ہو چکی کہ قیمت وصول کر کے گاہک کو سامان دے دیا جائے. لیکن جو ہی وہ اللہ اکبر سنتے ہیں تو وہ بھاؤ تاؤ بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو اپنے بزنس اور کام سے محبت ہوتی ہے اور اس میں وہ مشغول ہوتے ہیں، اور ان کا مائنڈ مسلسل کیلکولیشنز کر رہا ہے کہ کتنے آئے پیسے، کتنے گئے، کتنا مجھے آج کمانا ہے، کیا کرنا ہے، تو ان کے لیے ایک ایک سودا، ایک ایک گاہک وہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے. کسی قیمت پر بھی وہ اس گاہک کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. لیکن نیگوشیشن ہو بھی رہی ہو، یعنی سودا چکایا جا رہا ہو، تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ آخری مرحلہ، یعنی انسان پیک پہ پہنچا ہوا ہے، اس کو نفع حاصل ہو رہا ہے. یعنی کسی تاجر کو سب سے زیادہ خوشی کس وقت ہوتی؟ جب اس کا کوئی سودا بک رہا ہوتا ہے، عین اس وقت جبکہ اس کو اپنی منزل اور مراد مل رہی ہوتی. تو بھی چونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اس دنیا سے زیادہ ہے، جس کا وہ عملی ثبوت کس طرح دیتا ہے کہ وہ وہیں چھوڑتا ہے. اور اس وقت وہ سب چھوڑنا، یہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اور عین ان مقامات پر بھی وہ نماز کے علاوہ اللہ کا ذکر دل ہی دل میں کرتے رہتے ہیں. یعنی عین اپنی دنیا کے اندر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یہ کیسے نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے دل روشن ہیں، دل جگمگا رہے ہیں، دل میں کوئی اور بس رہا ہے. دنیا نہیں بس رہی، کوئی اور ہے. تو دل میں جو بھی بس رہا ہو، انسان کی زبان پر بھی اسی کا نام ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی انہیں خوف لاحق رہتا ہے کہ وہ دن بڑا سخت دن ہے، اس کا حساب بہت سخت ہے. ہم یہ سب کچھ کر کے کچھ بہت بڑا نہیں کر رہے.
ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بغیر حساب رزق کا وعدہ کیا ہے. ایمان والوں کے بعد اندھیرے دلوں کی اب مثالیں بتائی گئی نہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ایک طرف صاحب ایمان لوگوں کا عمل بتایا گیا کہ ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگ ملیں گے آپ کو اللہ کے گھروں میں جن کے دلوں میں ایمان روشن، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا چھوڑ کے صرف مسجدیں اپنا ٹھکانہ بنا لی. وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں لیکن دنیا کے کام ان کی سیکنڈ پرائرٹی. جہاں اللہ کے دین یا اللہ کے نام کی پکار آتی ہے وہ دنیا چھوڑ سکتے ہیں، اور دن میں کئی بار وہ اپنے ان دنیا کی محبت کے جذبات کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اور پھر اس کے برعکس جن کے دلوں میں اندھیرا ہے والذین کفروا، وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، وہ بھی بہت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں کیسی ہیں؟ سراب کی طرح. اور سراب کیا ہوتا ہے؟ بے حقیقت چیز. سراب ہے جس کی اصل کچھ نہیں، وہ صرف دھوکا ہے. یعنی تھک ہار کر جس چیز کو وہ اپنی منزل سمجھتے ہیں، اپنے لیے سکسیس کا سمبل سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو دھوکے میں رہے. یعنی دنیا کے لیے کام کرنے والے، محنت کرنے والے ساری زندگی اپنے آپ کو اس کے مطابق پروگرام کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، پھر ایک روٹین کے مطابق ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک درجے تک پہنچتے چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے، زندگی اپنے اینڈ کو پہنچ جاتی ہے. بڑے بڑے کارنامے کرنے والوں کے نام کس کس کو یاد ہیں؟ کتنے لوگ یاد ہیں آپ کو جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی؟ بھول جاتے ہیں لوگوں کے. بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام کون یاد رکھے ہوئے ہے؟ اور بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے کمالات دنیا میں کرنے والے کتنے لوگوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ کتنے دن یاد رکھتے ہیں؟ کسی کو بھی جب نوبل پرائز ملتا ہے ایک لمبی لسٹ ہے ان ناموں کی، لیکن کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ میں سے کسی ایک کو بھی وہ لسٹ حفظ ہو، کسی کو بھی یاد نہیں. ادھر سے پڑھتے ہیں، ادھر سنتے ہیں، ادھر چھوڑ دیتے ہیں. کفر سے مراد دیکھیے کفر اکبر بھی ہے اور کفر اصغر بھی ہے. کفر اکبر کیا ہے؟ جو ایمان کی بنیادیں ان کو ختم کر دیں. اور کفر اصغر کیا ہے؟ کہ وہ بنائے نام تو ان چیزوں کو ماننا لیکن منافقت اختیار کرنا، اور پھر کسی چیز کو ماننا کسی کو نہ ماننا، خود ساختہ دین پر قائم رہنا، کہنا نام اللہ کا لینا اور ساری دلچسپی اور محبت دنیا سے ہونا. زبان سے دعوے اللہ کی محبت کے کرنا لیکن عملی طور پر پوری کی پوری کوششیں اور قربانیاں صرف اور صرف دنیا کے لیے رکھنا. تو ایسے لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے ایک منزل کے بعد ایک منزل تک، ایک درجے کے بعد دوسرے درجے تک پہنچتے چلے جاتے ہیں، اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر، جو بھی انہوں نے اپنے لیے ہائیسٹ گول رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے اپنے خواب بتائیں گے آپ کو، اپنے اپنے ڈریمز، اپنے اپنے جو ان کا ویژن ہے یا جو ان کی منزلیں ہیں وہ بتائیں گے کہ میری بہت بڑی تمنا اور خواہش ہے کہ میں فلاں چیز بن جاؤں. اور اس کے لیے محنت کوشش بھی کرتے ہیں، کرتے کرتے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، وہ ستارے بھی بن جاتے ہیں، وہ چمکنے بھی لگتے ہیں دنیا میں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سراب. وہ جس کا خواب دیکھا تھا انہوں نے، جس کو منزل سمجھا تھا انہوں نے، جب تھک ہار کے وہاں پہنچے کہ اب ہماری زندگی بہت راحت، آرام اور چین سے گزرے گی، اب ہماری زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ جو کمپلیٹ لائف کی بھی باتیں ہم کرتے ہیں نا، کہ اب زندگی مکمل ہو جائے گی اور اس کی خوشیاں تمام ہو جائیں گی. وہ جب انسان اس تمام تک پہنچتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بچپن سے بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، تم یہ بنو گے، تمہیں یہ کرنا ہے. ایک ایک دن ماؤں کا، بچوں کا کتنی ترتیب سے، کتنے سیٹ پیٹرن پہ گزرتا ہے، محنتیں کرتے 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 ایک سکول پاس ہوتا ہے تو دوسرا، تو تیسرا، پھر یونیورسٹی کی ایک ڈگری، دوسری، تیسری، پھر اس کے بعد ایک جاب، اس جاب کے بعد ٹریننگ، پھر آگے سے آگے آگے، پھر آگے. آخری آگے کیا ہے؟ جس کے لیے سوچا ہی نہیں تھا، جس کی تیاری ہی نہیں کی تھی. یہاں اسی کیفیت کا ذکر ہے. اہل ایمان کی حالت کیا بتائے گی؟ کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہیں کہ اس میں آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، تو اس لیے وہ
اپنے دنیا کے کام کرتے ہیں لیکن دل ان کے مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ ادھر سے فارغ ہوتے ہی دوڑتے ہیں وہاں. فسعوا الی ذکر اللہ، وہ جب ان کو حکم ملتا ہے کہ وذروا البیع، وہ چھوڑ دیتے ہیں بیع اور دوڑ پڑتے ہیں اس طرف. لیکن یہ لوگ یہ وذروا البیع کو خسارہ سمجھتے ہیں. وہ جم چلے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے مختلف کام کرتے رہیں گے، لیکن مسجد نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں جانا ان کو ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ ان کے کیریئر اور وہ ان کی منزل اور وہ ان کے گول تک پہنچنے میں کچھ فائدہ مند نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آخر تک انسان پہنچتا ہے کہ اب میری منزل، اب میرا گھر بھی بہت بڑا ہو گیا، میرے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، سب کچھ ہے، سب راحتوں کے سامان میں نے اکٹھے کر لیے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، ایک موت کا جھٹکا سب کچھ بیگانہ کر دیتا ہے. جو کچھ انسان بناتا ہے سب دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے اپنے پاس الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا ووجد اللہ عندہ. اب پردہ ہٹے گا تو آگے کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. فوفاہ حسابہ، تو وہ اس کا حساب پورا پورا کر کے اس کو پکڑا دے گا. یہ تم نے کیا تھا یہاں کے لیے، یہ ہے تمہارا بدلہ. اور ہم سمجھتے ہیں یہ دن بڑا دور ہے، دیر سے آئے گا. واللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد وہ وقت آ جائے گا. اگر ہم سب بھی اپنی پچھلی گزشتہ زندگی کو دیکھیں، اسی ایک سال کو دیکھ لیں، کچھ بھی تو ہاتھ میں نہیں. یا پھر او کا ظلمات، دوسری مثال دی گئی ہے اندھیروں کی. یہ اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ یہ تاریکیاں کیا ہیں؟ جہالت، ایمان کا نہ ہونا. نور نہیں ہے تو اندھیرا ہے. ایک وہ اندھیرا ہے، دوسرا علم کوئی نہیں، ہدایت کو نہیں، وہ اندھیرا. فی بحر، بحر کے اندر. بحر کیا ہے یہاں؟ بحر کیا ہے؟ سمندر. سمندر کیا چیز ہے جس میں اندھیرے ہیں؟ یہ دنیا. دنیا ایک سمندر کی طرح ہے جس میں انسان نے ڈبکی لگائی ہوئی ہے، اور ہر ایک ڈوبا ہوا ہے کس میں؟ اپنے اپنے شوق کے مطابق. تو او کا ظلمات فی بحر لجی، یعنی یہ ظلمات اندھیرے، یغشاہ موج، ایک اندھیرا، من فوقہ موج، دوسرا اندھیرا، من فوقہ سحاب، تیسرا اندھیرا، اور چوتھا کیا تھا؟ خود سمندر. اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ سمندر میں روشنی نیچے تک نہیں جاتی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ سارے رنگ سوائے نیلے رنگ کے تقریباً 200 میٹر تک ختم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا رنگ جو ختم ہوتا ہے 10 میٹر پہ، وہ ریڈ ہے، پھر اورنج کلر، پھر یلو، پھر اس کے بعد گرین، پھر پرپل، اور پھر 200 میٹر تک صرف بلو کلر رہ جاتا ہے، اور اس میں کوئی خاص لائٹ نہیں ہوتی. اور 1000 میٹر تک کسی بھی قسم کی کوئی روشنی یا اس کا کوئی رنگ پہنچتا ہی نہیں، مکمل اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا زیادہ ڈوبتا ہے اتنا ہی زیادہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اگر کوئی تھوڑا تھوڑا ڈوبا ہوا ہے، اوپر اوپر تک ہے، تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بین بین ہے، اور چلا گیا اندر، ایک اور رنگ چلا گیا، ایک اور گیا، ایک اور گیا، ایک اور گیا. جتنا کھب گئے، جتنا اندر چلے گئے، اتنا ہی اندھیرے میں گئے. اور پھر یہ جو ہے نا موجن من فوقہ موج، یہ موجیں کہاں بنتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں؟ کسی کو معلوم ہے لہریں کیسے بنتی ہیں سمندر کی؟ سمندر کی گہرائی جہاں زیادہ ہوتی ہے، یعنی جہاں زیادہ ڈینسٹی والا پانی ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے کم ڈینسٹی والا گزرتا ہے، تو وہاں پھر وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک لہر نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا شاید یہ لہریں اوپر اوپر ہیں، اب پتہ چلا کہ سمندر کے اندر بھی لہریں ہیں، یعنی گہرائی میں بھی جا کے لہریں پیدا ہوتی ہیں. یعنی ایک اوپری لہر ہے اور پھر ایک نیچے والی، اور یہ اس سے بھی نیچے ہے، بالکل ہی آخرت سے، انجام سے غافل، بے خبر، صرف اپنی ہی دنیا میں، اپنے ہی کوششوں میں خوش ہے، کھویا ہوا ہے، اور سمجھتا کیا ہے کہ جیسے اس سے بڑھ کر کسی کے پاس روشنی نہ ہو. اور جہالت کا عالم یہ ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، کہ اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے
تو نہ دیکھ سکے. اپنا ہاتھ نہ دیکھ سکنا کس بات کو سمبلائز کر رہا ہے؟ کلوزسٹ پاسبل بھی، اور اس کے علاوہ خود کو بھی نہ پہچاننا، یعنی اتنی جہالت کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے. اگر کسی شخص کو آپ آئینہ دکھائیں اور وہ یہ کہ یہ کس کی تصویر ہے، یہ کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو بالکل دیوانہ ہے. یعنی دیوانہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ کون ہے، اس کو اپنی پہچان نہیں. تو اگر انسان دنیا کی محبت میں ایسا کھو جائے کہ جہاں اس کو اپنا آپ بھی بھول جائے، ہوتا ہے ایسے. اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے آپ کو کس طرح بھولتے ہیں کہ انہیں مزید دنیا کمانے میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا، جو گھر بنایا اس کو انجوائے کرنا، بیوی بچے رشتہ دار، سوشل لائف، فیملی لائف، وہ سب کہاں ہیں؟ داؤ پہ لگے ہوئے. کوئی چیز زندگی میں اہم نہیں، اور نہ ہی ان ساری نعمتوں سے انجوائے کرنے کا کوئی وقت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام چھوٹے لیول کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی اور بڑی بڑی مثالیں بھی مل جائیں گی کہ بعض اوقات کم پہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کم ہم کیوں رہیں؟ ہم دوسروں کا مقابلہ کیوں نہ کریں، اور ہم سب سے آگے کیوں نہ نکل جائیں، اور ہم اتنا اور اتنا ٹارگٹ کیوں نہ میٹ کریں، اتنا کچھ کیوں نہ کما لیں. اب ہوتا کیا ہے، میاں گھر آ رہا ہے جاب سے تو بیوی نکل رہی ہے، بیوی آ رہی ہے تو شوہر نکل رہا ہے، بچے گھر آ رہے ہیں تو میاں اور بیوی دونوں ہی گھر میں نہیں ہیں. نہ کوئی وقت ہے اکٹھے کھانے کا، نہ اکٹھے بیٹھنے کا، نہ کوئی فیملی لائف ہے، نہ ہی رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، اور نہ ہی مسجد جانے کے لیے وقت ہے، اور نہ ہی کسی اور کی کوئی خیر خبر رکھنے کی. السلام علیکم. ایک کاروباری طبقے کے ہیں لوگ جو کہ ہائی کلاس، وہ جو بڈ کرتے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج پہ نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس قسم کی ہے کہ ان کا ہمیشہ نظر ہوتی ہے کہ ہماری کم اسٹاک مارکیٹ کہاں جا رہی ہے، اس وقت کاروبار میں کیا ہو رہا ہے. اور ان کی اتنا بھولا ہوتا ہے ان کو کہ جب کھانا ٹیبل پہ لگا ہوتا ہے یا کھانا ان کو ٹرے میں سرو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر کہیں سے فون آ جائے تو اسی وقت ایک تو ٹینشن، بچوں کے اوپر بھی اتنی ٹینسڈ ہوتے ہیں بچے کہ اگر فون چھپا دو، فون کی بیل بند کر دو کہ ڈیڈی جو ہیں وہ ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے. اس طرح کی حالت میں نے دیکھی ہے کہ ان لوگوں کو اتنے سر پہ سوار ہوتا ہے اپنا کاروبار اور ہر چیز کہ ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ گھر کا فنکشن ہے، گھر میں لوگ آئے ہوئے ہیں، یا ان کے ہاں شادی ہے یا کوئی غمی کا موقع ہے، کہ اس وقت آپ کا ہونا یہاں ضروری ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگائی ہوئی. اور ماشاءاللہ یہ بھی نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کھانے پینے کی کوئی کمی ہے، سب کچھ گھر میں ہوتے، صرف ایک لالچ ہے اور سے اور پھر بچوں کو بار بار کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کو کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو کر رہا ہوں، اور وہ پھر ہر وقت احسان جتانا، وہ بھی بیچاری کہتی ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایک جستجو، ایک اس کے پیچھے بھاگنا اور ہر چیز بھول جانا. او کظلمات فی بحر لجی، اور لجی جو ہے یہ بھی موجزن سمندر یا بہت پانی والا اور بہت گہرا. یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر ایک اندھیرا، یہاں تک کہ انسان خود کو بھی بھول جائے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور جب انسان کی اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں ایسی دلچسپی ہو جاتی ہے، ایمان کو بھول کر انسان خواہ یہاں کفر اکبر ہو یا کفر اصغر ہو یا منافقت ہو یا اپنے آپ کو بظاہر مسلمان انسان کہے، لیکن اگر انسان اس حد تک خدا فراموش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خیر کہاں سے ملے گی، اسے روشنی کہاں سے ملے گی. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اسی کے بارے میں آتا ہے نا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جانا دراصل اندھیروں میں بھٹکنا ہے. ابھی اگر آپ ایک دفعہ تلاوت سنیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کس طرح رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کیونکہ کل جا کر دوبارہ گھر میں نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ میں نے خود ساری آیتیں پڑھی اپنے آپ کو پھر سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر تجارت اور بیع کیوں آیا ہے.
یعنی تجارت سے ہی بات کافی تھی. تو بیع تو سودے کو کہتے ہیں. تو سودا ان کو غافل نہیں کرتا، یعنی سودا جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اور میں نے اس کی چونکہ ایک عملی مثال دیکھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جدہ میں تھی میں اور کچھ خرید رہی تھی، اور ہم اس دن شاید واپس آ رہے تھے. عموماً جدہ میں انسان لاسٹ مومنٹ پہ جب ٹائم ہو تو ایئرپورٹ جانے کی بجائے تھوڑا ادھر ادھر، وقت بھی اس کے بعد ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم مزید رک سکیں. تو میں نے دیکھا کہ جہاں ہم کچھ لے دے رہے تھے اور اتنے میں اذان ہوگی، اور اس شخص نے کہا کہ مجھے تو پیسے لینے ہی نہیں. اور ہم نے اسے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ ہمیں چیز دے دیں اور یہ ہم سے پیسے لے لیں. تو اس نے کہا نہیں خلاص. میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایمان ہوتا ہے نا. کون پیسوں کو ٹکراتا ہے اور کون یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا، کوئی ابھی جماعت نکل جائے گی میں پہنچ ہی جاؤں گا نا، پہنچ جاؤں گا. لیکن نہیں. تو اب بھی دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ ادھر اذان ہوئی اور ادھر کچھ بھی کر رہے ہیں، سب چھوڑ دیا. یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں انہوں نے یہ منظر خود دیکھا ہے کہ کہیں ایک دفعہ جمعہ ان کے ہسبینڈ کو پڑھنا تھا، اور یہ باہر مسجد کے کھڑی تھی. کافی دور دور تک لوگ ہر چیز کھلی چھوڑ کر، اور گاڑیاں اور سائیکلیں اور ہر چیز سٹاپ کر کے، اور سارے کے سارے رستے میں ہی جمعے میں شریک ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو اللہ کا ذکر دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، ہنس کھیل رہے ہوتے، اتنے میں نماز کا وقت ہوتا، آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے، دھیان کہیں اور لگ جاتا. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کیا ہم بھی واقعی اجنبی ہو جاتے ہیں دنیا سے؟ پھر ہم تو نماز میں بھی دنیا ساتھ لے کے آتے ہیں. چلیے تلاوت سنتے ہیں اور پھر ان آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده
لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. کیا سمجھ میں؟ کتنی قابل رحم حالت ہے جو اس اندھیرے سمندر میں ڈوبے میں ہوں، جہاں کوئی بھی روشنی کی کرن تک نہ ہو، دور دور تک کوئی ہدایت کا سامان نہ ہو، نہ اندر کی روشنی اور نہ باہر کی روشنی. پاکستان میں مجھے وال اسٹریٹ اور ان کچھ ناموں کے سننے کا اتفاق ہوا، تو جب میں نیو یارک گئی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے اسٹریٹس دیکھنا ہے. خیر دن کو تو وہ ظاہر کام پہ تھا تو رات کو لے کر گیا. تو اب مجھے مختلف اسٹریٹس کے نام یاد نہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ تھی کہ جہاں رات کو بھی پوری کی پوری روشنی، جیسے ایسے لگتا تھا جیسے دن ہے، لیکن گزرتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سارا اندھیرا ہے. یہ لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس ماحول میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کا بھی ہم پر کچھ حق ہے اور اس کی طرف بھی رجوع کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کہیں کوئی آثار اور جھلک تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہیں کسی ایک شخص کو دیکھ کر انسان کو یا کسی ایک چیز پہ نظر جائے اور انسان کو اللہ کی یاد آئے یا اللہ کی قدرت نظر آئے. کوئی بھی ایسا ماحول، کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں بیٹھ کر، جہاں کام کر کے، جہاں رہ کے انسان اللہ کو بھول جائے، وہ اس کے لیے ایسا ہی اندھیرا سمندر ہے کہ جہاں ڈوبنے کے لیے تو جگہ ہو سکتی ہے، لیکن روشنی پانے کے لیے اور ہدایت اور حق کو دیکھنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہو سکتا. اسی لیے پھر ہجرت کا حکم ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع اور کوئی بھی ایسا ماحول کہ جہاں انسان کا ایمان محفوظ نہ ہو، جہاں انسان اپنے رب کو بھول جائے اور جہاں اس کے لیے ہدایت کی کوئی روشنی نہ ہو، پھر وہ وہاں نہ رہے. کیونکہ جان نکالنے والے فرشتے جب آئیں گے تو وہ کیا پوچھیں گے؟ جب وہ ظالموں کو ماریں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے. تو وہ فرشتے کیا بولیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اب یہ ہر انسان کے اپنے دیکھنے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. صرف جگہوں کو بھی دیکھ کے نہیں کہہ سکتے. ہر شخص کو دیکھنا یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، وہ کہیں بھی ہے، وہ ویسٹ میں ہے یا ایسٹ میں ہے، وہ کسی بازار میں ہے یا کسی گھر میں ہے، اس سے جو چیز مطلوب ہے اللہ کو وہ یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پکار آئے تو وہ فوراً اپنا سب کچھ چھوڑ سکے اور چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑے. اور اگر وہ نہیں دوڑ سکتا تو پھر وہ اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کرے. آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں ہیں نا، یا تو آپ کسی ماحول کے اندر، کسی معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کریں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. ہم مسلمانوں کی اکثریت صرف اڈاپٹ کرنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتی. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کہا تھا تو حالات موافق تو نہیں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا اور شرک کا اندھیرا بدترین اندھیرا ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ سب کچھ تبدیل ہو گیا، سب کی نجات ہوئی. اسی لیے آپ نجات دہندہ تھے. ہمیں نہ اپنی نجات کی فکر ہے اور نہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی نجات کی فکر ہے. ان پہ تو ہماری ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم دنیا ہی پر راضی ہو جائیں اور صرف مجبوریاں ہی بتاتے رہیں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ مجبوریاں کس حد تک قابل قبول بھی ہوں گی. اگر ایمان ہی نہ رہے تو باقی کیا بچے. Today in Tafsir class, you mentioned about the importance and rationality of the commands that Allah subhanahu wa ta'ala has given us to observe in our daily lives. In Surah Nur, such commandments have been given which seem to apparently contradict our modern perception of enlightenment and liberalism.
and we oftentimes see them as rudeness in the name of Islam. But if one closely observes them and tries implementing them in their life, nothing but peace and trust is the outcome. On the contrary, if one takes the relaxed, or in other words, modern approach, it can only lead him to sin, stressful and self-deceiving life. With regards to hijab, it was mentioned that if a woman does not want for her husband, brother, son, or father to be attracted to another woman, why should she be a source of fitna for other men? Why should she, with her open and liberal interaction with other men, create unhappiness, suspicion, restlessness, and roots for discord and strife in other people's lives? This is such a simple reasoning, but how little is what we understand. It amazes me to find that our knowledgeable Muslim youths and adults, men and women, are in complete darkness about these aspects of societal laws. They don't know what the limits are. Shaitan has created so much ambiguity in these simple clauses that our intellects are as though covered. We don't know where the line is drawn between zina and hijab, between proper interaction and free mixing, between talking for a reason at a particular occasion and chatting freely on MSN, between lowering the gaze and looking for a genuine reason. We don't know. We keep giving ourselves explanations and excuses only to lead ourselves further into darkness. Yesterday, there was a trailer on television of a program called Wife Swap. I was disgusted by this moral degradation of people. Proper families, married with kids, come in this program and for 1 week the wives are exchanged by the men. This is so as to solve the marital problems that people have with their spouses. How? I have no idea. Where has people's aql gone? At the same time, where has the consciousness of our Muslim brothers and sisters gone? Have they forgotten the simple definition of sin, what creates a discomfort and uncertainty in your heart, and you don't want people to be aware of it? Or the simple definition of taqwa, that taqwa is in the heart? How many times will we ignore the voices of our hearts? The only answers we have in our hearts are, I don't have any bad intention, or we're only friends, or what difference does it make? Forgetting that what we did, saw, wrote, or said did satisfy our desire for the moment, but was recorded forever. And on the day of judgment, it will be displayed in front of us, only to embarrass us. So many instances of compromising on our deen and akhlaq, on ghadde basar, on haya. What reasoning will we have then that will be acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala? Wassalamu alaikum. کیونکہ یہ جو کنفیوژنز ہیں ہمارے سمپل اصولوں کو اور دین کے طریقوں کو سمجھنے کی، یہ بھی تو اندھیروں میں رہنا ہی ہے نا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہم انجان بنے رہیں اور سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم عمل نہ کریں. تو جب دل پر پردے ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، تبھی انسان اپنے آپ کو اس قسم کو دھوکے دیتے ہیں.